بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ میدان محشر، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جاندار موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، جنات، فرشتے، انسان۔ اس کے علاوہ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے جان کی طرح سے باقی ہوگی، سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری وہ جان جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت کا مزہ چکھا دیں گے، اور اس دن صرف اور صرف تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ تو میرے دوستوں، کائنات قیامت پارٹ 2 میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا ہوگا سے لے کر ہم گنہگار امتیوں کے ساتھ جنت اور جہنم میں کیا کیا ہوگا، آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہاں، ایک لائک شیئر کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ تو میرے بھائی، اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام اٹھائے جائیں گے۔ اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو پھر سے وہ سور پھونکیں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات تک جتنے بھی جاندار آئے تھے پھر سے سب کو اٹھایا جائے گا، اور اس وقت سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھے کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، اور وہاں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو ہوش بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محشر کے میدان میں سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا، اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگ تڑف رہے ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، اور پھر آخر لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھائیے اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجئے تاکہ ہمیں جانا کہاں ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے دانا کھا لیا تھا، اور اس دانے کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں، اور 9 حصہ آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا، اور 30 حج پیدل چل کر کے مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی فرمائیں گے، نہیں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کی پر پچھتاتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا
تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، لہذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی کہ اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نوح ایسی دعا نہ کیجیے کہ کہیں آپ کو نبوت کے مرتبہ سے ہٹانا پڑے۔ مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا رو رو کر کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، یعنی رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیسے ہوں گے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ پھر ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کی بنا پر کی ہوئیں، لیکن خلاف واقعہ تھیں۔ آج مجھے ان تینوں باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بار ان کو ان کی قوم کہیں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان مرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری تھی، اس لیے انہوں نے ان کو اڑ پیش کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے اور اس وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان، اس نے اپنے سپاہی کو کہا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اس طرح وہ اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حسن و جمال کا سانچہ بنایا ہوا تھا، لہذا سپاہیوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا، اور اگر بھائی یا باپ ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا تھا، البتہ برائی کا کام کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کی کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی شان کی حفاظت کے نگاہ میں رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور عورت مومنہ کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہن کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز بھی تھی۔ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی بڑے بت پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔
اب ظاہر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں تو بت انہیں جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن بات تو حقیقت کے خلاف تھی، لہٰذا اس بات پر بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ خلیل اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس پر ہم لوگ سوچیں، جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اے کلیم اللہ، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں آپ کی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرے مخالف نے، ایک آدمی میری اتباع کرنے والوں سے جھگڑ رہا تھا اور میں نے نصیحت کی خاطر اس کو ایک مکہ مارا تھا تاکہ اسے سمجھ آ جائے، لیکن اس کو وہ مکہ اس کو ایسا لگا کہ وہ مر گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کا اعلان بھی فرمایا، مگر پھر بھی وہ میرا مکہ لگنے کی وجہ سے مرا، تو اس لیے مجھے اس بات سے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، مگر وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں یہ نہ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو، اس لیے آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ چنانچہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے ممبر لگوائے، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری گمراہ امت پیچھے رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اے میرے محبوب، آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ تو آپ عرض کریں گے، اے اللہ، میری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، میں اس ممبر پر کیسے بیٹھ لوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تجلی فرمانے پر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دیں گے، میں وہاں جا کر ایک سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے ایسی کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ رونے کی حالت میں سجدہ کروں گا، اللہ رب العزت میرے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے، اے میرے محبوب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا، اے اللہ، آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا، آپ لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت مل جائے گی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہیں گے کہ آپ جائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ سن کر حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا، میری عمر کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے ہی کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آگے پیش نہ کیا جاؤں، مگر اللہ کے محبوب فرمائیں گے، ابوبکر، تجھے آگے جانا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر آگے بڑھیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، وہ بھی قدم آگے بڑھا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئیں گے کہ اللہ
فرمائے گا اے میرے محبوب کے گاڑھے پیارے کیوں روتے ہو، سجدے سے سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور ان پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خاص تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیار سے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ خاص تجلی فرمائیں گے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عمر تو اس پر سلامتی ہو۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن جسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت عثمان کو پیش کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت ہی جلدی لے لیں گے۔ وہ اس لیے کہ ایک بار عید کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب کچھ دے دیجئے تاکہ ہم کچھ پکا لیں۔ مدینے کی بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں گے میں ان کو کچھ دے سکوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے اور مدینے کی بیوائیں اور یتیم لے کر جا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان نے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ آپ کی سب بیبیوں کو ہدیے کے طور پر بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ نے دعا مانگی کہ رحمان تو عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی اور حضرت عثمان کا حساب کتاب بہت جلدی لے لیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے آسان اور جلدی حساب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں یار پیش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ، لہذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے اعمال کے حساب کتاب کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنی ہوئی پل صراط سے گھس کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔